رحمہ اللہ نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 25 صحابہ کرام تجارت کے سلسلے میں ہمارے اس علاقے میں آ چکے تھے۔ ہم کوئی آج نہیں، ہماری تاریخ بڑی پرانی ہے، اور صحابہ کرام کے دور سے اس خطے پر اسلام چھا چکا تھا، مسلمان لوگ ہو چکے تھے۔ صحابہ کرام جہاں پر انہوں نے اس خطے میں آ کر تجارت کی، وہاں پر آ کر لوگوں کو دین کی دعوت بھی دی، لیکن ایک پراپر طریقے سے جہادی مہم کے لیے اور باقاعدہ طور پر اسلامی سلطنت کو قائم کرنے کے لیے سن 712 عیسوی میں محمد بن قاسم رحمہ اللہ، جو حجاج بن یوسف رحمہ اللہ کے بانجے ہیں، 27 سال کی عمر میں 17 سال کی روایت تاریخ کے ایوانوں میں غلط ثابت ہو چکی ہے، 27 سال کی عمر میں سن 712 عیسوی میں اس خطے میں آتے ہیں اور آ کر اسلامی ریاست کی بنیاد رکھتے ہیں۔ وہاں سے ہماری تاریخ شروع ہوئی۔ سن 712 عیسوی سے لے کر غزنوی خاندان آیا، بڑے بڑے خاندان آئے، انہوں نے ہمارے اس علاقے میں حکومت کی۔ 1857 تک مغلیہ سلطنت کے قائم ہونے تک مسلمانوں نے اس علاقے میں حکومت کی اور اسلام کا پرچار کیا۔ کسی سکھ کو تکلیف نہیں دی گئی، کسی عیسائی کے اوپر ظلم نہیں کیا گیا، عدل و انصاف کا دور تھا، ہر انسان کو اس کے حقوق ملا کرتے تھے۔ اسلامی اسٹیٹ اور اسلامی ریاست میں 1857 میں بہادر شاہ، جو مغلیہ سلطنت کا آخری بادشاہ تھا، اپنی کمزوریوں کی بنیاد پر اور مغلیہ شہزادوں کی سستیاں اور کاہلی کی بنیاد پر مغلیہ سلطنت ٹوٹ جاتی ہے۔ برطانوی حکومت مکمل طور پر اپنے اس علاقے میں جو ہے وہ حکومت کا اعلان کر دیتی ہے۔ سن 712 عیسوی میں ہم اس علاقے میں آئے، 1857 تک ہم نے اس علاقے میں حکومت کی، اور یہ اسلامی تاریخ میں، انسانیت کی تاریخ میں مسلمان وہ پہلی قوم ہے جس نے سب سے بڑے علاقے میں حکومت قائم کی ہے۔ یہ علاقہ کوئی چھوٹا سا علاقہ نہیں تھا۔ موجودہ پاکستان، موجودہ انڈیا، موجودہ نیپال، موجودہ سری لنکا، موجودہ جو ہے وہ جتنے بھی مالدیو کے جزائر ہیں، سب کے سب علاقوں پر مسلمانوں کی حکومتی عدل و انصاف قائم تھا۔ مغلیہ خاندان کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے دور میں یہ حکومت آ کر ٹوٹ جاتی ہے۔ 1857 ہجری تک مسلمان جو ہے وہ حکومت کرتے ہیں۔ 1857 کے بعد 1910 تک انگریز جو ہے وہ آزادی کے ساتھ حکومت کرتا ہے۔ 1910 میں 37 علماء اٹھتے ہیں، حق کے علمبردار اٹھتے ہیں، علماء اہل حدیث اٹھتے ہیں، جنہوں نے تحریک آزادی کا نعرہ لگایا۔ آخر کار بڑی قربانیاں دی گئیں۔ سیالکوٹ کے جلسے اس بات کے اوپر گواہ ہیں، سندھ کے جو ہے وہ جلسے اس بات کے اوپر آگاہ ہیں، اور بڑی قربانیاں دے کر 1947 کو یہ ملک حاصل کر لیا گیا۔ آج ہم الحمدللہ آزاد ہیں، ہمارے پاس اپنا ملک موجود ہے۔ ہمیں دین کے اوپر عمل کرنے کے لیے کسی قسم کے ظلم کا نشانہ نہیں بنایا جاتا۔ آج ہمیں اس ملک کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ ملک ہمارا ہے، ہم ہی اس ملک کے جو ہے وہ پاسبان ہیں۔ اگر آج ہم اس ملک کی جو ہے وہ قدر نہیں کریں گے تو یہ ملک اس دنیا سے، اس جو ہے وہ زمین سے ہٹا دیا جائے گا۔ ہم اس ملک کے باسی ہیں، ہم نے اس ملک کی قدر کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ملک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے آباء و اجداد کی تاریخ کو یاد رکھنے کی جو ہے وہ ہمیں آج ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد